الرحیم۔ فرض نماز اور سنتوں کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے؟ پہلے ہم اس بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری بات شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ فرض نماز اور سنتوں کا کیا فرق ہے، اور اس مغالطے کے اندر لوگ فرض نمازوں میں بھی چاروں رکعتوں میں قرات کر دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سنتوں کی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں اور 2 میں نہیں کرتے۔ تو اس کا طریقہ ذرا سمجھ لیں۔ جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں الگ پڑھنے کی، امام کے پیچھے پڑھنے کا معاملہ الگ ہے۔ اگر آپ الگ اپنے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے، تو اس کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی جاتی۔ فرض نماز کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کا اور نفلوں کا معاملہ الگ ہے۔ سنتیں اور نوافل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ تو ویسے الگ ہی پڑھی جاتی ہیں، تو اس کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ فرض کو الگ طریقے سے پڑھیں گے، سنتوں کو الگ طریقے سے پڑھیں گے، اور نیت کا بھی آپ جانتے ہیں، نیت کا بھی فرق ہوتا ہے، اجر و ثواب کا بھی فرق ہے۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کون سا کام امام کی ذمہ داری ہے اور کون سا کام مقتدیوں کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو سارا کچھ امام کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں، آئے اللہ اکبر بھی کہا یا نہ کہا، بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور بت بن کر امام کے پیچھے جو اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ امام نے کرنا ہے، ہم نے صرف اٹھک بیٹھک لگانی ہے۔ نماز صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ نے اٹھک بیٹھک کی، امام نے جو کچھ پڑھا اور الا بلا سر برسل مولا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کچھ امام کی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ مقتدی کی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا یہ ہم سب پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد امام اپنی قرات شروع کرے گا، چاہے وہ اونچی آواز والی نماز ہے یا آہستہ آواز والی نماز ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں تو امام قرات نہیں کر رہا ہوتا۔ امام 5 نمازوں میں قرات کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ 3 نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اونچی آواز سے قرات کرو، مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں، اور باقی 2 نمازوں میں حکم ہے کہ آہستہ آواز میں قرات کرو۔ امام ویسے ہی قرات کر رہا ہوتا ہے جیسے مغرب میں یا عشاء میں کرتا ہے، لیکن آواز نہیں آ رہی ہوتی آپ کو۔ تو ثنا کے بعد مقتدی خاموش ہو جائیں اور امام اب اپنا کام شروع کرے گا۔ امام پڑھے گا سبحانک اللہم کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ اب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے۔ جو پڑھتے ہیں تو ان کے پاس اپنے نظریات ہیں، اپنے دلائل ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کے پاس اپنے دلائل، اپنے نظریات ہیں۔ اس کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس اختلاف کو ایسا اچھالا جائے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ بھی اچھا کرتے ہیں۔ دونوں کے پاس حدیثیں ہیں۔ اب اس کی اگر تفصیل میں جانا شروع کر دیں تو کافی لمبا ٹائم چاہیے۔ حدیثیں دونوں طرف سے ہیں۔ اب سمجھنے کا فرق ہے، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا۔ تو بہرحال ہم چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اور میں یہ یہاں وضاحت کر دوں کہ فقہ حنفی کوئی الگ سے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم پر مسلط کی گئی ہو۔ فقہ حنفی کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور قرآن کے ذخیرے سے جو کچھ سمجھ کر ہمارے پاس پیش کر دیا، وہ فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بات اگر قرآن یا حدیث سے کہیں ٹکرا رہی ہو تو میری بات کو دیوار پر دے مارو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو۔ تو امام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جاتے ہوئے جیسے امام اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اب یہاں عام طور پہ لوگ خاموشی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہتے۔ پھر جس طرح امام رکوع میں
رکوع میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تو ہم بھی مقتدی بھی ایسے ہی کہیں گے، جتنا موقع ملے 3 دفعہ موقع ملے 5 دفعہ موقع ملے 7 دفعہ آپ بھی کہیں گے، مقتدی بھی کہیں گے۔ اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے تو یہ قومہ کہلاتا ہے۔ قومے کے اندر امام کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کہیں، ربنا ولک الحمد کہیں، اللہم ربنا لک الحمد کہیں، جو بھی کہیں، تینوں قسم کے الفاظ ثابت ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دعا بھی ثابت ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ موقع ملے تو یہ بھی پڑھ لیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات رہ گئی، جب امام جہری نماز میں یعنی مغرب عشاء میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہے، ولضالین کہتا ہے، تو اس وقت مقتدی ولضالین کے بعد آمین کہیں، آمین امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہیں گے، یہ مقتدیوں کا کام ہے۔ تو مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کی تسبیح بھی ہم نے کہنی ہے، وہ اللہ اکبر کے بھی کہنا ہے، اور سجدے کی تسبیح بھی ہم نے کرنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، جیسے امام پڑھ رہا ہوگا مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر دوسری رکعت میں بھی امام اپنی قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، اور پھر رکوع سجدے میں ویسے ہی امام کے پیچھے تسبیحات پڑھنی ہے، اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے کا جو اللہ اکبر ہوتا ہے یہ مقتدی ساتھ ضرور کہیں گے۔ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات بھی امام پڑھ رہا ہوتا ہے، مقتدی بھی پڑھیں گے، مقتدیوں کے لیے بھی لازمی ہے پڑھنا۔ اتحیات کے بعد جو درود شریف ہے اور دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں امام اور مقتدی دونوں کی ذمہ داری ہے، پڑھیں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسے اب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جلدی اور مقتدیوں کی رہ گئی، تو امام ظاہر ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے امام صاحب، تو مقتدی فوراً کھڑے ہو جائیں یا عبدہ و رسولہ تک پورا کریں۔ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ مقتدی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہوں گے، وہ پوری کریں گے، اس کے بعد چاہے تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں امام سے، لیکن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہی کھڑے ہونا ہے۔ اسی طرح آخری اتحیات میں ہم، اور آخری اتحیات میں امام صاحب نے جلدی سلام پھیر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتحیات مقتدی کو یاد نہیں ہوتی، اسپیڈ نہیں ہوتی، آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے، مقتدی امام تیز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ موقع اس لیے نہیں مل رہا ہوتا کہ آپ کی اسپیڈ کم ہوتی ہے، امام کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر امام نے آخری اتحیات میں سلام پھیر دیا اور آپ کی اتحیات پوری نہیں ہوئی، درود شریف بھی نہیں پڑھ سکے اور دعا بھی نہیں پڑھ سکے، تو اب لازم ہے کہ آپ اتحیات تو پوری کریں، عبدہ و رسولہ تک، یہاں تک اتحیات ختم ہوتی ہے، یہ آپ پوری کریں گے۔ اب اس کے بعد درود شریف اور دعا وہ چھوڑ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز میں، نماز یہ واجبات میں سے نہیں ہے، میں نے واجبات ذکر کیے تھے، درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے، اس لیے اگر یہ 2 چیزیں رہ جاتی ہیں تو آپ کی نماز انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین ہے اس میں بھی وہی اختلاف ہے، دونوں طرف سے احادیث ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا آہستہ آواز سے کہنی ہے، جو جیسے کہیں، تو ہم اس بارے میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ دونوں طرف سے احادیث ہیں اور دونوں طرف سے دلائل ہیں۔ اس بارے میں بھی، اس مسئلے کو بھی جو ہے نا انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اختلاف کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ آخری بات یہ کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو السلام علیکم جیسے امام کہہ رہا ہوتا ہے مقتدی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی کہنا ہوگا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں تک کہنا ہے، وبرکاتہ نہیں کہنا۔ عام حالات میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا حکم ہے، لیکن نماز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں تک۔ اور پھر جب ہم سلام پھیریں گے، دائیں طرف جب سلام پھیریں تو یہ نیت کریں کہ میرے دائیں طرف جتنے مقتدی ہیں، جتنے فرشتے ہیں اور امام، میں ان کو سب کو سلام کر رہا ہوں۔ بائیں طرف جب سلام پھیریں تو یہ نیت کریں کہ میرے بائیں طرف جتنے مقتدی ہیں، جتنے فرشتے ہیں اور امام، میں سب کو سلام کر رہا ہوں، یہ نیت کے ساتھ سلام پھیرا کریں۔